وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ کی ہم نے 62 آیات پڑھ لی ہیں. آج آیت نمبر 63 اور 64 پڑھیں گے. واو اور اذ جب اخذنا ہم نے لیا میثاقا وعدہ کم تم سے واو اور رفعنا ہم نے بلند کیا فوقا اوپر کم تمہارے الطورا طور پہاڑ خذو تم سب پکڑ لو ما جو آتینا ہم نے دیا کم تمہیں بھی ساتھ قوت کے طاقت کے. واو اور اذکرو تم یاد رکھو ما جو فی میں ہی اس لعل تاکہ کم تم تتقون متقی بن جاؤ. واو اور اذ جب اخذنا ہم نے لیا میثاقا وعدہ کم تم سے. واو اور رفعنا ہم نے بلند کیا فوقا اوپر کم تمہارے الطورا طور پہاڑ خذو پکڑ لو ما جو آتینا ہم نے دیا کم تمہیں بقوت قوت کے ساتھ. واو اور اذکرو تم یاد رکھو ما جو فی میں ہی اس لعل تاکہ کم تم لوگ تتقون متقی بن جاؤ. ثم پھر تولیتم پھر گئے من سے بعد ذالک اس کے. پھر لو اگر لا نہیں فضل اللہ کا علا پر کم تمہارے. واو اور رحمت ہو اس کی. لا البتہ کن تم ہو جاتے تم من سے الخاسرین خسارہ پانے والے. ثم پھر تولیتم پھر گئے تم من سے بعد ذالک اس کے. پھر لو اگر لا نہ فضل اللہ کا علا پر کم تمہارے. واو اور رحمت ہو اس کی. لا البتہ کن تم ہو جاتے تم من سے الخاسرین خسارہ اٹھانے والے خسارہ پانے والے. وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا میثاقکم تم سے وعدہ تمہارا وعدہ. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَرَفَعْنَا اور ہم نے بلند کیا فوقکم الطور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو. خذوا ما آتینا تم پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے. واذکروا ما فیہ اور اس کے اندر جو کچھ ہے اسے یاد رکھو. لعلکم تتقون تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. ثم تولیتم پھر تم پھر گئے من بعد ذلک اس کے بعد یہ سب ہو جانے کے بعد تم پھر گئے. فلولا فضل اللہ علیکم پھر اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی لکنتم من الخاسرین تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے. تو البتہ تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا.
ان تمام تر نافرمانیوں کی وجہ سے اور اللہ رب العزت کے احکامات کو فراموش کرنے کی وجہ سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور دیگر معجزات بھی ان کے سامنے آئے، لیکن انہوں نے ہر ایک کا انکار ہی کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، تم اس وقت کو یاد رکھو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا اور پختہ وعدہ لیا تھا، اور وہ وعدہ کیسے لیا تھا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو لا کر کھڑا کر دیا تھا، ہم نے تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ تو جب تورات کے احکام کے متعلق جو احکام ہے اس کے متعلق یہود نے وہ شرارت کی اور انہوں نے انہیں تسلیم نہ کیا، تو ان احکام پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر جو ہے وہ کسی چھت کی طرح نہ کھڑا کر دیا، ان کے اوپر کر دیا، جس سے ڈر کر انہوں نے عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، اور فرمایا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے تم اسے پکڑ لو، قوت کے ساتھ تم اسے تھام لو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اس کے اندر جو کچھ ہے، جو احکامات بیان کیے گئے ہیں، جو تمہیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، انہیں تم یاد رکھو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا، کیسے؟ ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ڈرا کر ان سے وعدہ لیا، ان کے سر پر، حالانکہ نبی بھی ان میں موجود ہے، انہوں نے انبیاء بھی دیکھے ہیں اور پھر انہوں نے مصیبتیں بھی جھیلی ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزائیں بھی آئی ہیں، اللہ رب العزت نے معجزات بھی دکھائے ہیں، سب کچھ دکھانے کے بعد اللہ رب العزت کو کوہ طور کو ان کے سروں پر لا کر کھڑا کرنا پڑ گیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، ہم نے تم کو جو دیا ہے تم اسے مضبوط سے تھام، نہیں تو یہ کوہ طور پہاڑ جو ہے تو یہ تمہیں مسل کر رکھے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس میں ہے، اس تورات میں ہے، اسے تم مضبوطی سے تھام لو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اس کے اندر جو احکام ہے اللہ رب العزت کے انہیں یاد رکھو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پرہیزگاری اور متقی اور پرہیزگاری انسان کے اندر اسی وقت آتی ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام تر احکامات کو جو ہے وہ مانتا ہے اور ان پر عمل پیرا ہوتا ہے اور ان تمام اعمال سے بچتا ہے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ یہی پرہیزگاری ہے، یہی طہارت ہے۔ طہارت یہ نہیں ہے کہ ہم نے غسل کر لیا، پانی کے ساتھ جو ہم نے غسل کیا وہ طہارت ہوگی۔ طہارت یہ بھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان تمام برے اعمالوں سے جو اللہ سے ہمیں دور کرتی ہیں یا جن سے اللہ رب العزت نے ہمیں منع کیا ہے، اپنے نفس کو ان سے پاک بنائے، ان تمام کاموں سے۔ پانی سے طہارت کرنا کافی نہیں ہے، اپنے جسم کی، اپنے نفس کی طہارت بھی ضروری ہے، ایک ایک چیز کی طہارت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کے احکامات کو تسلیم کرے اور جن سے منع فرمائے ان سے رکے، اپنے نفس کو پاک کرے، پھر آپ مکمل متقی اور پرہیزگار بن سکتے ہو۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، تو پھر ان بنی اسرائیلیوں نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں یاد کروا رہے ہیں کہ تم یہ بھی یاد کر لو، ثم تولیتم من بعد ذلک، یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد، یہ معجزے دیکھنے کے بعد، تمہیں معاف کرنے کے بعد، تمہارے ہر ایک کرتوت کو نظر انداز کرنے کے بعد، ثم تولیتم من بعد ذلک، جب ہم نے تم سے وعدہ لے لیا وہ بھی کوہ طور کو تمہارے سر پر کر کے، تم پھر بھی اسے پھر گئے، جو تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا پھر بھی اس سے پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا تم پر فضل اور رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد کروایا کہ تم یاد کرو، لکنتم من الخاسرین، تم ضرور خسارہ پاتے، تم ناکام ہو جاتے۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کو دیکھ کر بھی انہیں معاف فرما دیا، ان کے لیے توبہ کے راستے کھول دیے۔ اور یہ ایک واحد قوم ہے یہود، جن پر سب سے زیادہ انبیاء
جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے زیادہ غضب بھی ہو اور اللہ رب العزت نے انہیں معاف بھی کیا اور طریقہ بھی بتلایا۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں احکامات الہیہ کو تسلیم کرنے اور ان پر عمل پیرا رہنے اور ان تمام منحیات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی، قرآن کے مطابق زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔